صاحب یہ رانا شمیم صاحب نے پہلے بھی صورتحال کوئی بہت کلیئر نہیں تھی، لیکن رانا شمیم صاحب نے تو یہ کچھ عجیب و غریب قسم کی کیفیت پیدا کر دی ہے پاکستان میں، عدالت کے لیے بھی، لوگوں کے لیے بھی، میڈیا کے لیے بھی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی انہوں نے چکرا دیا ہے کہ کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے یہ ہو کیا گیا؟ ڈاکٹر دس از سم تھنگ ویری سیریس کہ انہوں نے 3-4 سیکوینس کو لا کے سامنے کھڑا کر دیا بقول رانا شمیم کے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایفیڈیوٹ جب آ گیا اخباروں میں اس کے بعد مجھے پتا چلا اور اس کے بعد مجھ سے تصدیق ہوئی، جبکہ دوسری طرف جو ایک اور گروپ ہے اور جو اخبار ہے جس نے اس کو شائع کیا، انہوں نے اس اخبار کے متن میں لکھا کہ ہماری ایک دن پہلے رانا شمیم سے بات ہوئی، ہی اونڈ ایوری تھنگ، اور پوری اسکرپٹ کو اس نے مانا۔ آج عدالت نے ان سے پوچھا کہ بتائیے اس میں کیا لکھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے یاد بھی نہیں۔ اور اس کا جو ایک اور فریق سامنے آ رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نوٹسز ایشو کر رہا ہے کہ جی اس ایفیڈیوٹ کی وجہ سے یہ کوشش کی گئی ہے کہ عدالتوں کو اسکینڈلائز کیا جا رہا ہے اور عوام کا اعتماد اٹھ جائے گا پوری عدلیہ سے، اور دوسری طرف ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس کو فردر پولیٹیسائز کری ہے، بلکہ بانگ دہل وہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہم اس پہ سیاست کریں گے۔ کیا آپ سیاست کریں گے جوڈیشری سے؟ تو دس از سم تھنگ ویری سیریس کہ جو اب شاید رانا شمیم کے لیے کافی پرابلم نظر آ رہا ہے کہ انلیس اینڈ انٹل اس کو ڈسکلوز کرنا پڑے گا کہ ایفیڈیوٹ دیکھیے کوئی اپنی یادداشت کے لیے بنا کے نہیں رکھتا، ایفیڈیوٹ از آلویز سبمٹڈ جہاں پہ آپ کسی کو سبمٹ کرتے ہیں ٹو پروٹیکٹ یا کسی کے کیس کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اب ان سے یہ پوچھا گیا ہے کہ بتائیے آپ نے اس کا استعمال کہاں کیا، اب اس کا استعمال کہاں ہوا، کس پرپز کے لیے ہوا، اور آیا جہاں پہ اس کا استعمال ہوا کیا وہاں سے آ گیا؟ اگر ان کے پاس لاک اینڈ کی میں تھا تو اس میں کافی سارے کوشچنز ہیں، تو کانٹیکٹ سے بڑھ کے اس میں اب چیزیں ہمیں نظر آئیں۔ میرے ساتھ رہیے جناب راجہ عامر عباس صاحب، سینئر ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے۔ علی پرویز ملک صاحب، جو صورتحال ہو رہی ہے سڑکوں پہ، میڈیا میں، عدالت میں جس قسم کی بحث ہو رہی ہے، جو انفارمیشن منسٹر کہہ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ شاید خاقان عباسی صاحب اس سے بالکل بے خبر ہیں، وہ بالکل ڈسکنیکٹڈ ہیں۔ عدالت تو نوٹسز دے رہی ہے کہ یہ ایفیڈیوٹ کے ذریعے عدالتوں کی حد تک کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ان کو ریڈیکیول کیا گیا ہے۔ شاید خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ثابت ہو گیا ہے کہ ایکس چیف جسٹس جو ہیں انہوں نے انفلوئنس کیے پروسیڈنگ کو نواز شریف صاحب کے خلاف۔ یہ ڈسکنیکٹ کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آئی ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ مائی اگنورنس۔ آپ کو پتہ ہے لاہور کے اندر ایک ضمنی الیکشن ہو رہا ہے جو میری والدہ کنٹیسٹ کر رہی ہیں، تو میرا زیادہ فوکس تو ان الیکشن کے اوپر ہے، پر جو آپ گفتگو کی ہے اور آپ نے جو رانا شمیم صاحب کے ایفیڈیوٹ کے اوپر بات کی ہے، میں صرف یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ریکوائرمنٹ آف نیچرل جسٹس بھی ہے کہ اگر آپ کا پروسیجر جو ہے وہ کویسچنیبل ہو جاتا ہے تو آپ کی جو ورڈکٹ ہے وہ خود بخود ہی وہ انٹیکٹ نہیں ہوتی، وہ سسپیکٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ سیریس اسپرشنز ہیو بین کاسٹ تھرو دس ایفیڈیوٹ اینڈ ادروائز آلسو کہ جی اس کے اندر ثاقب نثار صاحب کی ویڈیو بھی ہے اور وہ جو آڈیو بھی ہے، اور اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے وہ سارے کا سارا پروسیس انفلوئنس کرنا چاہ رہے تھے، اور اس چیز کا ایک پیٹرن ہے۔ اس سے پہلے آپ ارشد ملک صاحب کا بھی جو کنوکشن آئی ہے آپ اس میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ وہ کس طرح سے ان کو بلیک میل کیا گیا تھا، یعنی اس قسم کے آپ نے اور بھی دیکھے ہیں معاملات کے کس طرح سے ریاست کے اداروں کو آپ نے جو ورڈکٹس کو انفلوئنس کرنے کے لیے یا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے آپ نے ان کو یوز کیا تھا۔ تو اس کے اندر میرا یہ خیال ہے کہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو ہمیں فریش ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ججوں کو سزائیں ہو سکتی ہیں، ڈیموشنز ہو سکتی ہیں، ان کی اسائنمنٹس چینج ہو سکتی ہیں، تو the verdicts that they have given۔ علی صاحب پرابلم یہ ہے، جی علی صاحب پرابلم یہ ہے کہ رانا شمیم نے تو عدالت میں یہ کہہ دیا کہ میں نے یہ ایفیڈیوٹ دیکھا ہی نہیں ہے، میں نے تو ایفیڈیوٹ کسی اخبار کو دیا ہی نہیں ہے، نہ ہی وہ مان رہے ہیں کہ انہوں نے اخبار سے بات کی ہے۔ اس کا مطلب اخبار کی جو سٹوری ہے اور رانا شمیم کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس میں بہت بڑا کانٹرڈکشن، تضاد اور آ گیا، فاصلہ آ گیا ہے۔ انگریزی کے اخبارات نے جو ہیڈ لائنز لگائی ہیں وہ بھی یہی لگائی ہیں کہ رانا شمیم اس پورے ایفیڈیوٹ سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہے ہیں، اس سے اپنے آپ کو الگ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف انفارمیشن منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایفیڈیوٹ نواز شریف صاحب نے میڈیا کو لیک کیا، ان کے پاس کیا ایفیڈیوٹ کسی طرح سے تھا، تو یہ تو پارٹی کے اوپر آ کے چیز گر رہی ہے ساری۔ اب
نہیں ڈاکٹر صاحب میں صرف اتنی گزارش کروں گا, لیٹ اس بی اے لٹل پیشنٹ. ایک آدھے دن کے اندر آپ جب اخبار کا پوائنٹ آف ویو بھی لے لیں گے تو اس کے بعد میرے خیال سے ہم بہتر پوزیشن کے اندر ہوں کہ کامنٹری کر سکیں, کیونکہ اخبار میں بڑا کلیئرلی یہ لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے رانا شمیم صاحب سے اس کی کانفرمیشن لی ہے اور اس کے بعد اس ساری کی ساری چیز کو پبلش کیا گیا تھا. تو میں یہاں پہ کیونکہ جوڈیشری کا ادارہ انوالوڈ ہے, اس کے اندر سینسٹیوٹیز انوالوڈ ہیں, آئی وڈ جسٹ ریکویسٹ کہ تھوڑا سا ریسٹرین ایکسرسائز کر لیں. ایک آدھے دن میں یہ سارا معاملہ کھل کے آ جائے گا. آفٹر آل اگر ایفیڈیوٹ سامنے ہے اس کے اوپر اگر ان کو اب یو ٹرن لے رہے ہیں اپنے معاملے کے اوپر تو وہ بھی آپ سگنیچرز ویریفیکیشن کے تھرو پتہ چل جائے گا, نوٹری پبلک نے نوٹرائز کیا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں کوئی لمبی چوڑی اس کے لیے کوئی تفتیش یا تحقیق کی ضرورت نہیں ہے, یہ ایک آدھے دن کے اندر معاملہ سامنے آ جائے گا. اور اگر کسی نے کوئی پرجری کی ہے, کسی نے کوئی خام خواہ کسی کے اوپر الزامات لگائے ہیں تو اس کے مطابق ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. ٹھیک ہے, وہ انفارچونیٹلی میرے ساتھ رہی ہے. ایک آدھ دن میں تو ناظرین اس لیے نہیں ہو سکے گا کیونکہ رانا شمیم صاحب نے بہت لمبی مہلت مانگ لی ہے. وہ تو پتہ نہیں 12 دسمبر کی مانگ رہے تھے, چیف جسٹس صاحب نے ان کو 7 دن دیے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ 7-8 دسمبر تک تو کچھ اور چیزیں وہ نہیں کر سکیں گی. بہرحال یہیں سے تھوڑا سا یہ ذرا اس پہ میں آ جاؤں. جناب صداقت علی عباسی صاحب, باقی ساری ڈیبیٹ تو ہو رہی ہے لیکن انفارمیشن منسٹر نے بہت ہی سخت الزام لگا دی. انفارمیشن منسٹر جو ہیں فواد چودھری صاحب, آپ کے کلی, انہوں نے یہ کس طرح سے اندازہ لگایا ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہ ایفیڈیوٹ جو ہے یہ جنگ نیوز گروپ وغیرہ کو یہ میڈیا کو دیا ہے, یہ کیسے وہ ڈیٹرمن کر لیا انہوں نے؟ بہت شکریہ آپ نے اپنے شو کے لیے بلایا. آپ کو تو میرا خیال ہے ویسے نظر آنا چاہیے جیسے علی پرویز صاحب نے کہا ایک پیٹرن ہے. آپ کو پیٹرن نظر نہیں آ رہا؟ نواز شریف صاحب تاحیات نااہل ہیں, مریم سزا سزا یافتہ اور نااہل ہیں. مجھے بتائیں سپریم کورٹ سے نااہل آدمی کے بچت کا کیا طریقہ ہے کہ کچھ ایسے ہی ہو, کچھ آسمان گرے اور عدلیہ کوئی خدا نہ خواستہ اس کا بالکل تہس نہس ہو جائے. ود ڈیو رسپیکٹ ٹو عدلیہ میں ایک ازمپشن کر رہا ہوں کہ تہس نہس ہو جائے اور کوئی ایسا ہو کہ سارا سسٹم گدلا ہو جائے, پھر کوئی اپرچونٹی نکل سکتی ہے, ورنہ تو ان کو کوئی راستہ ہی نہیں ہے. سسٹم کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی آپ چیک کر لینا کہ ایک جب تاریخ لگتی ہے, ان کی ضمانت کی تاریخ لگتی ہے اور ان کی اپیل کی تاریخ لگتی ہے, اس سے پہلے ثاقب نثار صاحب کی ایک آڈیو نظر آتی ہے جس کو ٹی وی چینلز نے وہ تقریروں سے کہہ دیا کہ جی یہ بڑی بڑی آوازیں جڑی ہوئی ہے, ایک ایک لفظ نکال کے دے دیا کہ جو جڑی ہوئی ہے, تو وہ تو ایک ثابت ہو گیا. اس کے بعد تاریخ سے کچھ دن پہلے یہ جج صاحب, یہ جو اپنا چیف جج صاحب تھے, ان کا جو ایفیڈیوٹ آتا ہے, اور یہ مسلم لیگ نون کے عہدیدار رہتے ہیں, یہ لندن جاتے ہیں, بائی چانس ایک دم سے ان کا ضمیر جاگ جاتا ہے 3 سالوں کے بعد, اور وہ 3 سال کی پرانی سٹوری ان کو یاد ہے. آج ان کو 15 دن پہلے کا اپنا ایفیڈیوٹ کی زبان یاد نہیں ہے. صحیح, 10 نومبر اپنا ہی 15 دن پہلے ان کو ایفیڈیوٹ یاد نہیں ہے, سال پرانی سٹوری یاد ہے. وہاں چائے پی رہے تھے اور ثاقب نثار صاحب نے یہ کہا تھا اور پھر انہوں نے یہ کہا تھا اور پھر یہ کہا تھا, پھر یہ فون ہوا تھا, اور اس میں وہ جج صاحب جن کا ذکر ہے, معزز جج صاحب, وہ سنا اس وقت اس بینچ میں تھے, لیکن اس بینچ میں وہ تھے. تو ٹارگٹ کیا تھا کہ ان کو گدلا کرنا ثاقب نثار کو, اور ان کو ڈرانا کہ اگر آپ نے ہمارے, یعنی میں جو اپنی ازمپشن لگا سکتا ہوں, ہمارے خلاف سزا دی تو ہم اس حد تک جا سکتے ہیں. بڑا ایزی ہے, یہ عدلیہ کو اسکینڈلائز کر رہے ہیں. میں اور آپ یا کوئی اور عام آدمی عدلیہ کے فیصلے پہ سر جھکا لیتا ہے, احترام کرتا ہے, لیکن وہ یہی بات ہے کہ یہ وہ مکڑی کا جالا ہے جو عام بندے کے لیے, اور نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس یہ کوئی ایسا ٹول ہے, چاہے وہ میڈیا کے کچھ لوگ ہوں, ایک سیکشن آف میڈیا ہو, چاہے وہ کچھ عدلیہ کے جو لوگ آج آپ کو جسٹس شمیم صاحب جیسے نظر آ رہے ہیں,